بیان شعبان کا مہینے کے بارے میں جامع مسجد ہنس گرے۔ اسی طرح سے بیانات اور تقریر کے لیے یوٹیوب پر رحمت راہی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن لائک شیئر کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شعبان وشهر رمضان شهر الله، صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، تمام مسلمان بھائیوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کے باتیں سننے کو قبول عطا فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا اتنا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی اللہ و تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور ان تمام مسلمانوں سے بہتر افضل و اعلیٰ جناب حبیب کبریا احمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اتنی اچھی زندگی دی، اتنا اچھا بنایا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آج 5 شعبان المعظم کا مہینہ ہے، میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ تم میں اس وقت مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہ کرو، یعنی تمام چیزوں سے، تمام لوگوں سے، تمام دنیا کی چیزوں سے، مخلوقات سے، تمام چیزوں سے زیادہ جب تک نبی پاک حضور جناب محمد مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرو، تب تک تمہارا ایمان مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہر چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے، تب تم مومن کامل ہو سکتے ہو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اور میں نے حدیث شریف کی ایک حدیث پڑھی، شہر رمضان، میں نے ایک حدیث پڑھی، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ و تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنی طرف نہیں، اپنی طرف تو کہا، پھر اس کو عمل کر کے بھی دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعبان کا مہینہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے،
اور رمضان اللہ کا مہینہ. یہ 2 مہینے شعبان اور رمضان. شعبان اللہ کے رسول کے مہینے شروع ہو چکی ہے. آج 5 شعبان ہے اور اگلے اتوار تک انشاءاللہ شب برات کی رات جو 15ویں رات ہوگی اس کے بارے میں بھی اگلے جمعہ میں انشاءاللہ بیان ہوگا. لیکن آج شعبان کے مہینے کی برکت اور رحمت فضیلت کیا ہے اس کے بارے میں آپ جانیں گے. تو شعبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف کہا اور اس کو عمل کر کے دکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے خاطر بہت بڑے مصائب جھیلے ہیں, بہت بڑے پریشانیاں اٹھائے ہیں, تکلیفیں اٹھائے ہیں. صحابہ کرام جھیلنے کے بعد یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے. یہ دین یوں ہی مکمل نہیں ہوا. اس دین کے خاطر صحابہ کرام اللہ کے رسول کو تکلیف اٹھانا پڑا, بہت بڑے مصائب جھیلنے پڑے. ہمیں کیا کرنا پڑا؟ کچھ نہیں. ہم تو بغیر مصائب بغیر پریشان جھل کو ہی جو ہے مسلمان ہے. وہ صحابہ کرام کو ایمان لانے کے لیے بہت بڑے تکلیف اٹھانا پڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو بہت محبت کے ساتھ اس مہینے کو لے کر چلتے تھے. اس مہینے کو اپنے طرف کہا اور عمل کر کے بھی دکھایا. میرے دوستوں اور بزرگوں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے رسول آپ اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے, کثرت سے زیادہ رکھا کرتے تھے. تو عائشہ صدیقہ جو ان کی بیوی تھی انہوں نے کہی کہ اللہ کے رسول میں نے دیکھا آپ شعبان کے مہینے میں بہت کثرت سے روزہ رکھتے, کیوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان کے مہینے میں تمام روحوں کو ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اس سال یہ شعبان, اس سال میں کون شخص مرے گا, کون شخص کی روحیں نکالی جائے گی, کون شخص اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے. یعنی شعبان کے اس مہینے میں ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے, اے ملک الموت جو روحوں کو قبض کرتے ہیں, جو روحوں کو نکالتے ہیں, شعبان کے مہینے میں جو ہے میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میرا روح جب ملک الموت کے حوالے کرے تو میری روزہ کے حالت میں ہو, میری روح روزہ کے حالت میں ہو. میرا موت جب ملک الموت کے حوالے کر دیا جائے تو میرا نام اس وقت روزہ داروں میں ہو, روزہ رکھنے والوں میں ہو. شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور عمل کر کے دکھایا. میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ شعبان کا مہینہ ہمارا نبی کا مہینہ ہے. اس میں خیر و برکت اور فضیلت اور رحمت والی ہے. یہ برکت والی مہینہ ہے. اس میں برکت اور رحمت اللہ نے شروع کر دیا. تم جب تک نبی سے زیادہ محبت نہ کرو تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اسی لیے تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کے مہینے کی طرف خیال کرنا اس سے محبت کا دعویٰ ہے کہ ہم رسول سے محبت, ان کے مہینے کی قدر کر رہے ہیں. تو اللہ نے اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی رکھی ہے جو رحمت اور برکت والی بڑی رات ہے, بہت بڑی رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگ, آئیے شب برات سے پہلے شعبان کے مہینے میں جو شروع ہو چکے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھ کر روزاؤں کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے. تو آج ہم بھی ان کے امت ہیں, ماننے والے ہیں. ان کے شعبان کے مہینے میں ان کی قدر ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں بھی ہم اللہ کے رسول کی طرف آ کر ہے کہ نہیں, ان کے باتوں پر چل رہے کہ نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے رحمتیں اور برکتیں رکھا ہے. یہ امت مسلمہ کے لیے رحمت اور برکت کا سیزن بنا کر بھیجا. جس طرح سے ایک آم کا سیزن ہوتا ہے, جس طرح سے ایک املی کا سیزن ہوتا ہے, جس طرح سے جو ہے ناریل سپاری کا سیزن ہوتا ہے, اسی طرح سے اللہ نے رحمت اور برکت والا سیزن جو ہے شعبان کے مہینے میں بھیجا. اور اس میں بھی ایک رات اللہ رحمت اور برکت والی رات بھی دیا. تو اب اس سال کس کی موت ہوگی, کیسے جائیں گے, کیسے موت نکالے جائیں گے, وہ کون زندہ رہے گا کون مرے گا, اس کا روح جو اس سال میں شعبان کے شب برات کی رات میں سب کا فیصلہ ہوگا. اس لیے ساتھ میں اللہ سے مانگنا چاہیے, دعا کرنا چاہیے, اللہ رحمت اور برکت دینے والا ہے.
لیکن آج ہمارا حال دیکھا جائے تو ہم اللہ کے رسول کی باتوں سے دور ہو چکے ہیں، ان کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، شعبان جیسے مہینے کو ترک کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے ہم قرآنوں کی تلاوت کیا کریں، شعبان کا مہینے قرآنوں کو پڑھا کریں اور روزوں کو رکھا کریں، تاکہ ہمارا آنے والا رمضان ہمارے لیے رحمت اور برکت مل جائے۔ ہم پہلے سے شروع کریں گے تو آنے والا دن ہمارے لیے آرام ہوگا۔ تو شعبان سے ہم شروع کرنے سے بھی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں سمجھ میں رحمت اور برکت نہیں آتا، ہمیں تکلیف عبادت کرنے میں نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا، لوگوں کو کہا کہ لوگوں، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہینہ اپنے طرف کہا، عمل کر کے دیکھا، صحابہ کرام کو اس مہینے کو متبرک مہینہ، بہت بڑی فضیلت والی مہینے ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بہت اور زیادہ سے زیادہ عمل کیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارا حال کیسا ہے؟ سالوں بھر جس طرح سے جانور کی طرح زندگی گزارنا، ویسے آج بھی گزار رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ ہم کو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ اور اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم جب تک اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرو تب تک تم مومن نہیں بن سکتا، تم مومن نہیں کہلا سکتے، ایمان تمہارا تب تک مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کو تمام چیزوں سے محبت ہونا چاہیے۔ آج ہم نہ ہے کہ نہیں، گھروں سے، اپنے گاؤں سے، باغوں سے، بغیچوں سے، ہر چیزوں سے ہے کہ نہیں؟ ہر چیزوں سے، جب تک ان تمام چیزوں سے ہمارے پاس کیا ہے؟ گاڑیاں، گھر، مکان، باغ، بغیچے، جو بھی چیز ہے، ان تمام چیز سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے، تب تمہارا ایمان، تم مومن کامل ہوں گے، نہیں تو تمہارا ایمان مومن آدھا ہی رہ جائے گا، کیونکہ تم دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت زیادہ کر رہے ہو اور ان کے پیچھے چھوڑ دے رہے ہو، تو پھر تمہارا مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا یہ ہے کہ ہم ان کے مہینے کی قدر کریں، اس مہینے میں متبرک اور جو مقدس راتیں جو ہے اللہ نے عطا کیا، اس میں رحمت اور برکت والے ہیں۔ اس راتوں میں جو شخص جاگے اور دعا کرے، اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ سے مانگتا ہے، ان کی جو تمام گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ جو شخص رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو اللہ رحمت سے نچھاور کر دیتا ہے۔ جو شخص جو ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سوائے کس کے؟ شرابی، ماں باپ کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، رشتہ داروں سے ناتا توڑنے والا، ان تمام لوگوں کی جو ہے مغفرت نہیں ہوگی جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ شراب پینے والا شراب پی رہا ہے، اس کو توبہ کی کبھی توبہ انہیں کیا نہیں، پھر اب ایسے راتوں میں جا کے انہیں مانگے تو اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا۔ ماں باپ ان سے ناراض ہے، اولاد ماں باپ کو پوچھا نہیں، خیال کیا نہیں ماں باپ کس طرح سے گزار رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیسی جو ہے راتیں گزار رہی ہے، کبھی ماں کو پوچھا نہیں، باپ کو پوچھا نہیں۔ اولاد جو ہے نماز پڑھے، روزہ رکھے اور دنیا کے کاموں میں بیوی بچوں کے ساتھ رہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعا قبول نہیں کرتا، ان پر بھی رحمت اور نظر نہیں ہوتا۔ یہ شعبان کے مہینے میں اللہ مشرکوں کی مغفرت نہیں کرتی، جو مشرک اللہ کے علاوہ دوسرے کا عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ دوسرے کو حاجت روا سمجھنا، اللہ کے علاوہ دوسرے کا جو ہے معبود سمجھنا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کینہ رکھنے والا، کینہ کس کو بولتے ہیں؟ کینہ یہ ہے کہ ہم دوسرے سے جلن، اس سے ہم جلتے ہیں، ان سے جل کو پھر جو ان کو جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے کینہ ہے۔ تو کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، دل میں حسد پیدا کرتی، میں بڑا، میں ایسا، انہیں ایسے دل میں بغض کرتی، تو ایسے لوگوں کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ شعبان کے مہینے میں آؤ، ان تمام چیزوں کو چھوڑ ڈالو، اللہ تمہیں ایک بڑا رحمت اور برکت والا مہینہ دیا ہے، شعبان جیسے مہینے دیے تاکہ تم ان تمام چیزوں سے پاک ہو جاؤ۔ اگر تمہارے رشتہ دار تم سے ناراض ہے،
फ़ोन करो, मुलाकात करो और कहो मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुम्हारे से बातचीत नहीं की, अब मैं दुनिया की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, कैसे किस हालत में मौत हो जाएगी। क्योंकि शाबान की वो महीना है, ये वो रातें हैं जिसमें हर लोगों की, जितने भी लोग हैं तमाम लोगों का फैसला होता है कि इनकी रूह अब कब्ज़ की जाएगी, इतने वक्त में, इतने दिन में, इतने साल में एक मर्तबा जो शाबान के महीने में है। हमारी रूहों को मलकुल मौत के हवाले कर दिया जाता है। मलकुल मौत किस कदर कैसे ले जाएंगे लिख दिया जाएगा। तो हम अपने आप जो है अपने रिश्तेदारों से मिले, मोहब्बत से रखे। अगर हमारे माँ बाप हमसे नाराज़ है तो माँ बाप को अपने तरफ लाए, माफ़ी मांगे, माँ से बाप से कहे कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं किया या किसी तरह से मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। मेरे दोस्तों, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज़ रहेगा, तुम्हारी तरफ अल्लाह की नज़र रहमत नहीं होगी। माँ बाप को खुश करने वाला ये शाबान की शब बारात की रात बहुत बड़ी फजीलत वाली रात है। इंशाअल्लाह अगले जुमा में बयान होगा। मैं अब शाबान के महीने के बारे में बता रहा हूँ। अगले जुम्मा में इंशाअल्लाह शब बारात की रात आने से पहले एक जुम्मा और आएंगे, उस जुम्मा में शब बारात की रात क्या है उसके बारे में बयान की जाएगी। आज शाबान के महीने में कि अल्लाह ने रहमत और बरकत भरा महीना दिया है, इस महीने में अल्लाह की इबादत करके, कुरानों को तिलावत करके, हम अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करके, अपने औलाद, अपने ख़ानदानों के लिए, अपने रिश्तेदारों की मग़फ़िरत करें, उनके लिए दुआ करें। कुरान बड़ी अज़मत वाली किताब है। आज कुरान को मिटाना चाह रहा है। आज हम गए दिन न्यूज़ों में सुन रहे हैं कि कुरान ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। यह जो है इस्लाम के दुश्मन है, ये इस्लाम के दुश्मन है, ये कुरान का दुश्मन है, ये नबी रसूलों का दुश्मन है, ये सहाबा वलियों का दुश्मन है, जो कह रहे कि कुरान की आयतों को मिटा दिया जाए, कुरान की आयतों को हटा दिया जाए। आज पूरे दुनिया के अंदर जो कुरान के बारे में आया उसके लिए पूरे मुखालिफत हो गए। आज पूरे मुसलमान खड़े हो गए कि ऐसा शख्स जो मुर्तद हो गया, ऐसा शख्स काफिर हो गया, ऐसा शख्स जहन्नमी हो गया, ऐसा शख्स मुसलमान नहीं है, नाम का इसका ऐसा है। क्यों? क्योंकि कुरान वो किताब है, कुरान वो किताब है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कुफ़ार और मुशरिकीन ने कुरान को मिटाना चाहा, कुरान को ऐसे तैसे कहा। मेरे नबी ने चैलेंज कहा, मेरे नबी ने चैलेंज दिया कि तुम अगर तुम्हारा ज़बान भी अरबी है, अगर मेरा कुरान जो है अल्लाह का किताब नहीं तो ऐसा किताब बना कर दिखाओ, ऐसी बातें ला कर दिखाओ, तुम्हारा भी ज़बान अरबी है। पूरे कुफ़ार और मुशरिकीन काफिर लोग मिलकर ये कुरान की आयत को नहीं बना सका। यहाँ तक कि अबू जहल कुरान को मिटाना चाहा, खुद ही मिट गए, नस्ते नाबूद हो गए। जो भी कुफार और मुश्किन कुरान के खिलाफ किया, अल्लाह उसकी बुरी मौत दिया। देखे साहबे किराम के ज़माने में देखा कि जो भी कुरान के खिलाफ ऐसे तैसे किए वो मुर्तद हो गए, काफिर हो गए और वो जहन्नमी में चले गए और अल्लाह उसके बुरा मौत मारा। और आज भी इस्लाम के दुश्मन इधर उधर से खड़े हो गए तो कोई फ़र्क नहीं, अल्लाह अपने कुरान का हिफाजत कर रहा है। अल्लाह खुद कह रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि इस कुरान को हमने उतारा और हम ही हिफाजत करेंगे। अल्लाह जब अपने कुरान की हिफाजत कर रहा है, आज दुनिया मिलकर एक शख्स खड़ा हो गया तो कोई बात नहीं, पूरी दुनिया मिलकर कुरान को मिटाना चाहा तो नहीं मिटा सकता, क्योंकि ये कलाम हमारी और तुम्हारी और किसी का नहीं, बल्कि ये कलाम खुद खुदा का है, खुद रब करीम का है, जो रब्बुल आलमीन है, जो तमाम जहां को खिला रहा पिला रहा है, जो सबका मालिक मौलाए करीम है, उस रब का है। तो इस कुरान को कसरत से पढ़ा करो ऐ मुसलमानों। ये शाबान के महीने में कुरान की तिलावत करो। कुरान की तिलावत से दिल पाक होता है, कुरान की तिलावत से घरों में रहमत आती है, कुरान की तिलावत से घरों में शैतान भागती है, कुरान की तिलावत से तुम्हारे घरों की बलायाँ दूर होती है, कुरान की तिलावत से घर की दुश्मनी ख़त्म होती है, कुरान की तिलावत से तुम्हारे घरों में झगड़े से दूर होती है, कुरान की तिलावत से जादू बला वला की ख़त्म होती है। कुरान फिर पढ़ रहे हैं, तिलावत
نہیں کر رہے ہو؟ قرآن تو ہمیں سالوں بھر تلاوت کرنا چاہیے، لیکن آج ہم قرآن چھوڑنے کی وجہ سے قرآن کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ قرآن کی ایسی بڑی طاقت ہے کہ بڑے سے بڑے پہاڑ، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے بڑے چٹان پر قرآن کو اتارنا چاہا، کہے جبرائیل جا یہ قرآن لے کر جا، اور پہاڑ کے بڑے پتھر پر رکھ ڈال۔ جب جبرائیل علیہ السلام بڑے سے بڑے پہاڑ کے پاس قرآن لے کر آئے، قرآن پہ پہاڑ پر قرآن کو رکھنا چاہا تو پہاڑ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، یا اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں میں تیرے قرآن کلام مقدس کی آیتوں کو اوپر اٹھا سکوں، اس کا بوجھ ڈھو سکوں، اے اللہ میرے اوپر میرا اتنا طاقت نہیں۔ پہاڑ جیسا پتھر قرآن کو برداشت نہیں کر سکتا، چکنا چور ہو جاتے، لیکن وہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن پاک نبی علیہ السلام کے سینے مبارک سے عطر سینے مبارک سے بھر دیا، اور آج اس امت مصطفیٰ جو ہم اور آپ حافظ قرآن کہتے ہیں، اللہ نے اس کے دلوں میں اتار دیا تاکہ اس قرآن کو مٹانا دنیا مل کر چاہے تو مٹا نہیں سکتا۔ یہ قرآن کی آیت کو ایسی بڑی عظمت والی رایت ہے میرے دوستوں بزرگوں، میں نے صحابہ ولی کرام سے حدیثوں میں پڑھا کہ قرآن کی آیت جب تلاوت کرتے تھے تو بڑے سے بڑے شیطان انگار جیسا جل کر راکھ ہوا کرتے تھے، بڑے سے بڑے چڑیل، بڑے سے بڑے شیطانی ہوائیں وہاں سے ختم ہوا کرتی تھی۔ قرآن کی آیت ایسی مقدس کلام ہے کہ پورے دنیا اگر مل کر اس کو جلانا چاہا پھر بھی جلا نہیں پایا۔ قرآن کے خلاف بہت سارے لوگوں کی سازش ہے مگر قرآن کو مٹا نہ سکا، لیکن آج یہ بھاری جو ہمارے سپریم کورٹ میں قرآن کے بارے میں آیا میں نے پڑھا، اور پورے مسجدوں میں بھی بتا دیا گیا کہ قرآن جیسی کلام کو کوئی کہہ نہیں سکتا، جو ہے ایسا بنا نہیں سکتا، لیکن آج ایک شخص جو کھڑا ہو کر قرآن کی آیتوں کو غلط کہہ رہا ہے اللہ اس کو غارت کر دے گا، کیونکہ اس قرآن وہ کلام ہے، یہی وہ قرآن پڑھ کر غوث اعظم بنے، یہی وہ قرآن پڑھ کر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بنے، یہی قرآن پڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق بنے، یہی قرآن پڑھ کر حضرت عمر بنے، یہی قرآن پڑھ کر حضرت علی کریم اللہ بنے، صحابہ کرام کی ایمانی جاگی، یہی قرآن سے آج ہم حافظ ہیں، یہی قرآن سے آج ہم مسلمان ہیں، یہی قرآن سے آج ہمارا دین ہے، یہی قرآن سے آج ہمارا مسجد قرآن ہے، یہی قرآن سے ہماری اذان سلامت ہے، یہی قرآن سے ہم لوگ کے اندر امن و چین ہے۔ یہ کلام نہیں رہا تو کچھ نہیں رہی۔ کلام مقدس اللہ و تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی اس سے پہلے کلام کی مقدس آیتوں کو اللہ اٹھا لے گا، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں رہیں گے، کوئی قرآن کو ماننے والا نہیں رہے گا، کسی مسجد کسی گھر میں قرآن کی چاہت نہیں رہے گی، اللہ و تبارک تعالیٰ اپنے پاک کلام کو اپنے پاس لے لے گا، کیونکہ فی لوح محفوظ اللہ نے اس قرآن کو لوح محفوظ میں حفاظت سے رکھا۔ یہاں تو آج ہمارے مسجد میں ہمارے گھر میں قرآن کی آیتیں ہیں، میں آپ پڑھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں، لیکن اللہ لوح محفوظ جہاں اللہ کا عرش ہے وہاں کہہ رہا ہے قرآن مجید فی لوح محفوظ، میں نے قرآن مجید کو لوح محفوظ میں حفاظت سے رکھا ہے۔ اب ذرا سوچو، وہ رب کائنات قرآن میں اعلان کر رہا ہے میں نے قرآن مقدس کو لوح محفوظ میں حفاظت سے رکھا ہوں۔ آج یہ ایک وسیم رضوی جسے کہتے ہیں جو شیعہ دھرم سے تعلقات رکھتے ہیں، وہ کہہ رہے کہ قرآن کی آیت غلط ہے، اس کو مٹا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، ایسا بول رہے ہیں۔ میرے دوستو اور بزرگ سوچو، وہ رب کائنات جو رب مالک مولا ہے جس کی حفاظت خدا خود کرے تو کسی کا کیا مجال کہ قرآن کو کوئی غربڑی یا کسی طرح سے کر سکے۔ اس سے پہلے جب نبی آئے تھے اس وقت بھی کافر و مشرکین نے قرآن کو اس طرح سے کہا، لیکن وہ خود ہی مٹ گئے، برباد ہو گئے، مگر قرآن کو مٹا نہیں سکا۔ آج ہم تک قرآن آ کر پہنچے کہ نہیں؟ اور انشاءاللہ قیامت تک، جب تک اللہ قیامت قائم نہ کرے تب تک یہ کلام رہے گا، اور جب تک یہ قرآن مقدس کی آیتیں رہے گی انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رحمت برکت، اور جب تک یہ قرآن رہے گا مسلمانوں کی حفاظت ہوں گے نہیں بلکہ پورے دنیا کے لوگوں پر رحمت برسے گی۔ یہ قرآن کی مقدس ہم اس گاؤں کے اندر پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کی آیتوں کی برکت رحمت سے پورے ہونے گرے نہیں، اللہ تعالیٰ پورے دنیا میں جو ہے رحمت اور برکت برسا رہے ہیں۔
وہ پاک کلام ہے، کسی کی لکھی ہوئی، کسی کی بات نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ شعبان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ ہمارا حال ایسا ہو گیا ہے کہ شعبان کے مہینے آئے، ہمارے باپ دادے گئے سال 15 سال 5 سال یا پچھلے سال انتقال کر گئے، لیکن آج ان کا خیال نہیں کر رہے۔ لیکن بتانا چاہتا ہوں، شب بارات کی ایک رات ایسی آتی ہے، تمام روح کا فیصلہ ہوتا ہے، تمام جندوں کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو باحیات ہے ان سال میں ان کو روح نکالیا جائے گا، اور جو شخص جو موت دی گئی اب انہیں جہنم یا جنت میں جائے گا، ان تمام روحوں کا اس میں فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے فیصلہ کرتے ہیں۔ اے میرے دوستو بزرگوں، شعبان کے مہینے شروع ہو چکی، وہ رات بھی آنے والی ہے، صرف 5-6 دن باقی بچا ہے۔ 5 شعبان آج ہو چکی ہے، وہ شعبان کی رات آنے والی ہے۔ اس سے پہلے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچان لو، ان کے مہینے کی قدر کر لو۔ یہ شعبان کے مہینے میں جب قرآن پاک کی تلاوت کرو گے، تمہارا روح تمہارا جسم پاک ہو جائے گا۔ اس قرآن مقدس کی آیتوں کی برکت سے تم ایمان والا مکمل بن جاؤ گے، تم اللہ رسول کی طرف جڑ جاؤ گے۔ جیسے آج قرآن کو پڑھنے والا چھوڑ دے رہے ہیں، تو قرآن کو طرح طرح سے بول رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا، قرآن پر جان دینے والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کفار و مشرکین کافر کھڑے ہو گئے، اور جب حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ایک دشمن آ کر تلوار سر سے الگ کر دیا، اور قرآن کی آیت ورق قرآن کے پنوں میں گر گیا، خون کی قرآن میں لگ گئی، مگر دشمن کو تست مست تک نہیں کہا، کیونکہ وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ کی باتوں کو پڑھا کرتے تھے، اللہ کے کلام کو پڑھا کرتے تھے، اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اللہ سے بات کرنے میں جو مزہ ہے، اگر دشمن تلوار بھی چلا دے تو قرآن کلام پڑھنے میں اتنا مزہ ہے کہ جتنا جو ہے آدمی کو زیادہ سے زیادہ آرام ملے، اس سے زیادہ سکون قرآن میں ملتی ہے۔ قرآن کلام مقدس کی آیت اتنی بڑی عظمت والی ہے، لیکن آج ہم اس کو چھوڑنے کی وجہ سے طرح طرح سے مصیبت آتی، طرح طرح سے پریشانی آتی۔ یہ شعبان کے مہینے میں قرآن پڑھتے جاؤ، قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، اور اپنے باپ دادے جو انتقال کر گئے، 15ویں شب آئے گا، شب برات کی رات آئے گی، تمام روحوں کا فیصلہ ہوں گے، اور اس رات میں ہمیں قرآن کی بخشش کر دیا جائے۔ اے اللہ میں نے قرآن کی تلاوت کی، یا اللہ میں نے فلانا جز فلانا پڑھا، فلانا قرآن شریف سورہ یاسین کی تلاوت کی، یا اللہ ان تمام ثواب، ان کی رحمت اور برکت، ان کی ثواب ایصال رحمت اور برکت سے میرے دادا میرے باپ کو مغفرت کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس روح کو مغفرت کر کے جنت عطا کر دے۔ کلام مقدس کی آیت پڑھ کر یوں نہیں، قرآن کی مقدس آیت ہے، پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ شعبان کے مہینے میں آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ کسی کے گھر میں قرآن کی آواز نہیں، صبح شام گانے ٹی وی بجانے میں لگے ہوئے۔ ہمارے بچپن کے زمانے میں سے میں دیکھتا تھا کہ جب میں مدرسے میں بچپن میں پڑھتا تھا، اس وقت جو ہے جب شعبان کے مہینے میں میری چھٹی ہوتی تھی، گھروں میں آتے تھے، تو وہاں کے ماحول اس قدر ہے، ایسا ہے کہ پورے بچے جو بھی قرآن پڑھنے جانتے ہیں، چاہے کہ جو ہے مکتب میں یا ہاسٹل میں پڑھے، جتنے بھی بچے قرآن تلاوت کیا کرتے تھے، کسی کے گھر ایسا نہیں جس کے گھر میں صبح شام شعبان کے مہینے میں ٹی وی گانے کی آواز آئے۔ اس شعبان کے ایک شعبان سے لے کے 15ویں شعبان تک قرآن کی تلاوت صبح ہوئی، فجر کی اذان میں نماز پڑھا اور قرآن کو کھولے، 2 جز 1 جز پڑھ لیے۔ کسی طرح سے ہمیں جو ہے 15 دن میں 2 جز، صبح 1 جز، شام کے 1 جز، 2 جز پڑھے تو 15ویں شعبان 15 دن میں ایک ختم قرآن ہو جاتا۔ یہ قرآن کی ختم کے ثواب ہمیں اپنے پورے خاندان، ہمارے پورے رشتہ دار، کتنے لوگ ہمارے سے پہلے مر گئے، ان کے لیے، تمام مسلمین مسلمات کے لیے، تمام مومن مومنات کے لیے، تمام اولیاء کرام کے لیے، سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہماری ماں بہنیں، ہمیں، ہمارے بچے قرآن کی طرف دھیان نہیں۔ یہ شعبان کے مہینے رحمت اور برکت والی ہے بھائی، اللہ نے سیزن بنا کر بھیجا۔ میں نے بولا نا کہ جس طرح سے پھلوں کا سیزن آتا ہے، ویسے رحمت اور برکت کا یہ سیزن ہے جو شعبان کا مہینہ کہتے ہیں۔ تو یہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شعبان کے مہینے سے جو ہے دل خوش کر لیتے تھے اور شعبان کی محنت کیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا ایسا حال ہو کہ شعبان شروع ہو چکی، آج شب برات کی رات آ جائے گی اور ہم جیسے گنہگار تھے ویسے گنہگار ہی بن کے رہ جائیں گے۔ اس رات کی قدر کرو، ایک رات اللہ دیا ہے، لیکن ابھی سے رحمت شروع ہو چکی ہے، لیکن ایک رات اللہ دیا ہے جس میں
اس رات میں اللہ ہزاروں راتوں سے بہتر بنا دیا. اس راتوں کو اللہ فیصلہ کرنے والا، تمہارا کتنا دولت ملنے والا، تمہیں کتنی مال ملنے والا، کتنے جو ہے تمہیں جو ہے برباد ہونے والے، کتنے اچھے ہونے والے، پورا چیزوں کا فیصلہ ہونے والے شب برات کی رات ہے. اس کا الگ بیان ہوگی. لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، شب برات یہ شعبان کے مہینے میں ہمیں قرآن کی تلاوت کیا کرو. قرآن کو جب تک پڑھتے رہیں گے، یہ قرآن یوں چھوڑ دیں گے تو ایسے سے دشمن کھڑا ہو جائے گا اور قرآن کو جو ہے طرح طرح سے بولیں گے. جبکہ قرآن امن و چین کا سکون دیتی ہے. قرآن میں ایسی آیت نہیں کہ کسی کو ناحق قتل کرنے کے بارے میں بتایا گیا. قرآن ایسی چیز نہیں کہ کسی کو جو ہے ناحق کے بارے میں کسی کو جو ہے کوئی بات کہا گیا، بلکہ قرآن وہ ہے جو حق اور امن اور چین سکون دلاتی ہے. قرآن وہ ہے جو انسان کو سیدھے راستہ دکھاتی ہے. قرآن وہ ہے جو دنیا میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستہ کی طرف لے آتی ہے. جیسے قرآن پڑھا تو حضرت عمر فاروق بنے کہ نہیں؟ عمر کیسے عمر بنے؟ کافر تھے، دل کافر تھا، اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتے تھے. جو ہی قرآن کی آیتوں کو سنا، بہن تلاوت کر رہی، جیسے ہی دیکھا کہ بہن تلاوت کر رہی، قرآن کے آیتوں کو پڑھ رہی ہے، قرآن کے آیت جیسے ہی سنے دل میں ایسا آرام سکون ملا کہ یہ قرآن درد بھری آواز، یہ قرآن کی وہ آیت اور رحمت بھری آواز. عمر جیسا جلالی جس کا تلوار ہاتھ پہ لیے دشمن کو الگ کر ڈالتے تھے، بڑے غصہ سے آئے تھے. بہن کو بہن نہیں دیکھتا تھا کہ میری بہن ہے، کیونکہ وہ جلالی تھا کہ میری بہن قرآن کو تلاوت کر رہی. جیسے قرآن کی تلاوت کو سنا، عمر جیسا دل جو جلالی جو نرم ہو گئے، کہا کہ وہ رسول کو میں بھی ماننا چاہتا ہوں جس رسول کا یہ کلام ہے. ذرا سوچو، وہ عمر جیسے قرآن کو دیکھا تو یہ عمر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہوگا، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے خوش ہوگا. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے میں ان سے راضی ہو گیا. تو قرآن کو جیسے سنا تو عمر جیسے بن گئے، قرآن جیسے ہی پڑھے تو غوث اعظم بن گئے، قرآن پڑھنے والے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ بن گئے، قرآن پڑھنے والے نظام الدین حاجی علی، اسی طرح سے جتنے بھی ولیاء کرام ہیں جس نے قرآنوں کو راتوں بھر تلاوت کیا کرتے پڑھا کرتے تھے. ہمارا تو حال ہے کہ ہم دن میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ پاتے. وہ اللہ کے ولیاء اسے رات بھر یہ قرآن کیا ختم کیا کرتے تھے، ایک رات میں ایک قرآن کو پڑھا کرتے تھے. ایسے اللہ کے ولیاء، ایسے ولیاء چپ کے نہیں کہ ہمارے جیسے دنیا کے اندر نمازوں کو چھوڑا، سنتوں سے خالی، چہرے میں داڑھی نہیں، نماز نہیں، اور جو ہے بیڑی سگریٹ پیا اور کہتے ہیں کہ مرید اور مرشد ہے. ایسے اللہ کے ولیوں کو دیکھو جو کبھی بھی اللہ کی عبادت سے خالی نہیں، ایک جگہ میں بیٹھا اللہ اللہ کرتا تھا. راتوں کو اٹھ کر آنکھوں میں آنسو جاری ہو کر اللہ سے دعا کیا کرتے. وہ ہے اللہ کے ولی، وہ ہے مرشد و مرید، وہ ہے پیران پیر، وہ ہے اللہ کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے بابا فرید الدین گجرا شکر رحمۃ اللہ علیہ. لیکن آج ہمارے دیکھے نماز نہیں، روزہ نہیں، مطلب فلانا پیر ہے، فلانا جو ہے مرید ہے، فلانا مرشید ہے. میں نے دیکھا ایک مرشید کا چہرے کو دیکھا کہ اس کا چہرہ تو رسول اللہ سے نہیں مل رہا، ان کا چہرہ تو غوث اعظم سے نہیں مل رہا، ان کا چہرہ تو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی طرح نہیں مل رہا. تو پھر انہیں ان کے ماننے والے کیسے بنے؟ بتا کس حوالے سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں مرشید ہوں، میں مرید ہوں. ارے مرید کا حال تو ایسا. اب میں کہہ رہا میں حافظ ہوں، میں قرآن کی تلاوت میں عالم میں پڑھ رہا ہوں، تو آپ کو معلوم کہ نہیں یہ حافظ ہے. اگر میں کہہ دیا کوئی چپ کے کہہ دے تو بن سکتا نہیں. تو میرے دوستو آج دنیا کے اندر نہ چہرے پہ داڑھی اور نہ نماز ہے، نہ اللہ کی ذکر، نہ اللہ کی قرآن، کچھ بھی نہیں. ایسے منڈک بنا کر لوگوں کو پاگل دیوانہ. اور ہمارے نوجوان بھائیاں زیادہ اس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کا تو مکمل پتہ ہی نہیں، دین تو ہے نہیں، نماز تو ہے نہیں، ایسے لوگوں کے پاس جا کر مرید بن جاتے ہیں. جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں اللہ اس سے پسند نہیں، کیونکہ چہرہ داڑھی ہے کسی مسلمان کا نہیں ہے، یہ حضرت کا بنایا ہوا داڑھی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا چہرہ ہے. بتایا گیا کہ چہرے پہ داڑھی رکھنا مجھے پسند ہے. اور رسول اللہ دیکھو بڑے سے بڑے پنڈت سادھوؤں نے رکھا کہ نہیں. آج بتایا جائے تو ہمارے بہت سارے جو ہے میرے دوستوں ماننے والے اس کو پسند کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول کو پسند ہے. لیکن میں کہنا اس لیے چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسا ہے جس کے چہرے سنت نہیں، کچھ نہیں، نہ کیسے نماز، نہ تلاوت، نہ ذکر، نہ فکر، نہ کچھ نہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں مرید ہوں، میرا پیر ہے، میرا جو ہے فلانا ہے. ایسے لوگ دھوکے باز ہوتا ہے. یہ دل کا ہوس ہوتا ہے بھائی، دلوں کا ہوس.
دل کی خواہش کے لیے ایسے لوگ بن جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میری بیان شعبان کی ہے۔ شعبان میں رحمت اور برکت اللہ کے قرآن کے ذریعے سے جو ہے ہمیں ملتی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت اپنے گھروں سے کرنے سے شعبان کی جتنی رحمت اور برکتیں ہیں سب نازل ہوتی ہے، سب ملتی ہے۔ نمازوں کو پڑھو، قرآن کو پڑھو اور روزہ کو بھی پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے، 15ویں شعبان کا، 16ویں شعبان کا، اور پورے شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سال میں روحوں کو ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا۔ اب ہمارا روح ہے نہیں، ہمیں زندہ ہے، ہمارا روح اب یہ شعبان کے مہینے میں ملک الموت کے حوالے کر دیں گے۔ میرا روح، آپ کے روح، سب کی روح یہ سال میں ایک مرتبہ ہر روح کو جمع کرتا ہے کہ کب کس کی موت ہوگی، اور شعبان کی شب برات کی رات میں فیصلہ کرتے ہیں کہ فلانا دن فلانا شخص مر جائے گی۔ موت لکھی رہتی ہے۔ موت اللہ تب بدلتی ہے جب ہمیں اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہ میری بری موت سے بچا، یا اللہ مجھے برا موت سے بچا، مجھے ایمان کی موت عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتے ان کی روح دیکھ، ان کی کتاب، ان کا اعمال دیکھ کہ انہیں بری موت لکھا، کہ ان کے کیا اعمال برا تھا، اس لیے اللہ نے اسے بری موت کا یہ لکھ دیا۔ لیکن جب یہ شخص شعبان کی رات کو، شب برات کی رات کو، یہ جیسے جو ہے شعبان کے مہینے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت پڑھ کر، نمازوں کو کر کر، ذکر کر کر، اللہ میری مغفرت کر دے، میری ایمان والی موت دے، یا اللہ ذلت والی پریشانی موت سے حفاظت فرما، جب یہ شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی موت کو اچھے سے اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں۔ موت یوں نہیں آتی ہے، موت اللہ کے حوالے ہے۔ ہماری زندگی اللہ کے حوالے کی نہیں، کب موت ہو جائے گی، ہم بیٹھے ہوئے ہمارا صحت کب کیسا رہتا کسی کو معلوم نہیں۔ تو میرے دوستو بزرگ، یہ شعبان کے مہینے میں آج ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اب 15ویں شعبان آنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کر کے اپنے خاندانوں کے لیے گھروں میں، ہماری بچی پڑھی ہے ماشاءاللہ، آپ اپنی بچی کو پڑھائیں ماشاءاللہ، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، کم از کم صبح شام تو بھائی 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کرو، 1 جز تو پڑھا سکتے ہیں۔ یہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو کہ ہم دنیا میں کتنا لگے گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کو کتنا پیچھے چھوڑ دیں۔ دنیا کے لیے ہم 24 گھنٹہ دے رہے کہ نہیں، اللہ کے لیے صرف کتنا دینا، 10 منٹ ظہر کی نماز، 10 منٹ عصر کی نماز، 10-15 منٹ مغرب عشاء کی نماز، فجر کی نماز، 10 کے 24 گھنٹے میں ایک پورا ملا کو ہمیں 1 گھنٹہ سمجھ لے، 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ اللہ کو دینا ہے، مگر آج نہیں دے رہے۔ 24 گھنٹہ اللہ نے تم کمانے، کھانے پینے، سونے، جاگنے، اب پہننے، اڑنے، ناچنے، گانے، ہر چیز میں دے دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن 1 گھنٹہ تم اللہ کے لیے نہیں دے پا رہے۔ ایسا ہماری زندگی ہو گئی آج۔ ایسی زندگی لے کو کیا کرو گے؟ ایسی زندگی لے جا کر کیا کرو گے؟ تیری روح لکھی جائے۔ اچھا شعبان کی رات آ رہی ہے تو میرے دوستو یہ مہینہ وہ برکت والی مہینے میں قرآن کی تلاوت کر، نمازوں کو پڑھ کر اللہ سے دعا کریں ہماری زندگی، ہماری آخرت دونوں اچھا بنا دے، تاکہ ہمارا دین ہم سے مکمل ہو جائے، ہمارا رسول کا ایمان، ہمارے رسول، ہم جسے مانتے اللہ کے رسول کو، اس کا ایمان مکمل ہو جائے، رسول کے اوپر ہمارا بھروسہ ہو جائے، رسول کی محبت ہمارے سینوں میں بھر جائے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، ایک واقعہ سے میں اپنے باتوں کو، ایک واقعہ سے اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے، اس میں 2 دوست تھے، 2 دوست، دو فرینڈ تھے، 2 فرینڈ میں سے ایک دوست کا انتقال ہو گیا۔ ایک دوست انتقال ہو گئے، ایک دوست جو ہے نماز نیک تھے، نماز قرآن تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ایک دوست ان کا انتقال کر گیا۔ کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد جو ہے جو دوست زندہ ہے وہ نمازی بھی ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو خواب میں دکھا رہے، کون؟ جو مر گئے، مٹی دے دیا ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب خواب میں دیکھ رہے کہ میرے دوست میں پریشان میں ہوں، کیا ہوں؟ میں پریشان میں، قبر میں، آج بولتے نا قبر میں کیا ہو رہا، میری امی کی کیا ہو گئی، میری دادی کی کیا ہو گیا، میرا باپ کا کیا ہوگا، کسی کو پتہ نہیں اللہ کے علاوہ۔ ہمیں صرف اس کا تصور کر سکتے اس کا قبر پاک ہے ایسے، لیکن وہ بتا نہیں سکتے کہ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملات دے رہا ہے۔ اگر اتنا بتا دے سکتا تو میرے جیسے انسان نمازوں کو نہیں چھوڑتا، میرے جیسے انسان دنیا کی لالچ نہیں کرتے۔ میرے دوستوں، اگر مجھے قبر کے بارے میں آج بھی معلوم ہو جائے کہ قبر میں میرا دادا کو کیا ہو رہا، تو قسم خدا کی میں زندگی کو دیکھتا ہی نہیں، اللہ اللہ کر کو گزار لیتا۔
اس لیے قبر ہم نہ معلوم نہیں، لیکن پھر بھی اتنا تو معلوم ہے کہ قبر میں کیا کیا برا ہوں گے، کیا کیسے عذاب ہوں گا، کیسے کیسے چیزیں ہوں گے۔ اس سے پہلے ہمیں اللہ کی عبادت کر لے، نمازوں کو پڑھ لے، عبادت قرآن کی تلاوت کر لے، تب ہمیں زندگی بھی اچھی مل جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، قبر بھی اچھی ہو جائیں گے۔ تو وہ شخص جو ہے خواب دکھا رہے اپنے دوست کو، خواب میں دکھ رہا ہے دوست میں جو ہے کیا پریشان میں ہوں، تکلیف میں ہوں، جاؤ میرے اولادوں کو میرے لیے کیا کر دے، دعا کرنے کے لیے بول دے، کیا کر دے، میرے اولاد کو میرے لیے قرآن پڑھنے بول دے، تلاوت کرنے بول دے، میرے لیے جو ہے دعا کرنے، مغفرت کی دعا کر دے، میں پریشان میں گناہ کر کے آیا، میں اللہ کی نافرمانی کر کے آیا، اللہ کے رسول کی نافرمانی، ان کے حکم کے خلاف زندگی گزار کو آیا، جا میرے اولاد کو کہہ دے۔ جب صبح ہی وہ دوست اٹھے، نمازوں کو پڑھا، صبح ہوا، اپنے کام کے خیال میں چلے گئے، بات کو خواب میں جو دیکھا وہ بھول گئے، کام کو چلے گئے، دن بھر کام کیا، آیا، پھر کیا، رات کو پھر سوئے، پھر خواب کو دیکھے، پھر جو ہے دوست خواب میں آیا، اے دوست تو اور ہم دنیا میں بہت جو ہے اچھے سے رہتا تھا، میں تم کو تیرے ذریعہ سے آیا، تیری پاس تجھ سے میں محبت رکھتا تھا، اللہ سے میں کہا اللہ صرف میرے دوست کو دکھانے کی جو ہے مجھے طاقت دے، میں اپنے دوست کو بتا سکوں، اللہ مجھے اتنی طاقت دے، میں تو کچھ کام نہیں کیا لیکن اتنا تو کر سکتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب وہ دوست کہہ رہے کہ دوست میرے جو ہے اولاد کو، میرے بیٹے کو، میرے بیٹیاں کو، میرے جو گھر میں ہیں میرے اولاد کو تمہیں کیوں نہیں بولے؟ بولا کہ میں بھول گیا تھا، انشاءاللہ صبح جاتا ہوں۔ پھر صبح ہوئی جو ہے وہ صبح ہوئی، پھر کام کو چلے گئے، پھر بھول گئے، تیسرا روز پھر خواب میں دیکھا، تیسرا روز کیا کیا، پھر خواب میں آ کر دوست آپ گئے نہیں، میں یہاں بہت تکلیف میں ہوں، پریشان ہوں، قبر میں مجھے عذاب ہو رہی، میرا اولاد میرا خیال نہیں کر رہا، میرا اولاد مست میں ہے، میرا اولاد مست پر ہے، کیونکہ میرا اولاد کو میں نے کہا تھا نہیں نماز قرآن تلاوت، قرآن کی تلاوت کر، اگر میرا اولاد نماز و قرآن کو پڑھا کرتا تو دعا ضرور کرتا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مسلمان بھائیوں کو اور میرے ماں باپ پر رحم فرما، کرم فرما، مغفرت کا دے۔ میرا بیٹا ضرور یہ دعا مانگتا کرتا، میرا بیٹا نماز نہیں، قرآن نہیں پڑھ رہا، جہاں میرا اولاد غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، میرا اولاد میرے لیے دعا نہیں کر رہا، بھول گیا، آج میرا باپ میرا دادا برسوں سے پڑا ہوا ہے قبر کے اندر، ہمیں سمجھ نہیں کہ قبر کے حالات کیسے ہیں، ان کی جو ہے مٹی میں مل گئی، ایسا نہیں، ان کی روح ان کے قبر کے ساتھ ہے۔ اے میرے دوستو، تم قرآن کی تلاوت کرو گے، نماز کو پڑھو گے تو اللہ تیری نماز، تیری رحمت اور برکت کے ذریعہ سے انشاءاللہ تیرے باپ دادوں کو رحمت اور مغفرت سے اللہ بھر دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے قبر کو، قرآن پڑھا کر کے کہتے تھے اللہ اس قرآن کے بدلے میں تیری کلام کی رحمت اور برکت سے ہمارے دادا کو، ہمارے باپ کو مغفرت کر دی۔ تو میرے دوستو آج ہم بھول گئے کہ نہیں؟ آج پڑھ رہے ہیں شعبان کے مہینے میں نہیں، لیکن جب وہ شخص تیسرا دن ہوا، خواب میں دیکھا، اس دن کام کو گیا نہیں، کیونکہ بھائی 3 دن جب لوگ 3 دن اس کے پیچھے پڑا، بھائی کتنا پریشان ہوں گے، میں گیا نہیں، آج کام چھوڑ کو پہلے ان کے اولاد کے پاس جائیں گے، گاؤں یہاں سے ٹنکریا بنگلور تھا، گئے، جا کو دیکھ رہا ہے کہ ان کے اولاد کے پاس گئے، بھائی ان کا اولاد بڑا شور سے کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا بھائی؟ دیکھو ذرا سوچو، آج ہم فکر نہیں کر رہی نا کہ ہمارا اولاد ہمارے مرنے کے بعد کیا کریں گے؟ آج میں یہ واقعات سے حاصل کر لو بھائی، یہ واقعات برسوں سے گزرا ہمارے واسطے، ہم نہ سبق کے واسطے۔ جب وہ دوست ان کے اولاد کے گھر میں گیا تو دیکھا کہ بڑا جو ہے کیا، بڑا ٹی وی لگا ہوا ہے، گانے فلموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، دیکھ رہے، انہیں گیا جایا سلام کیا، ہاں میرا باپ کا فرینڈ، میرا باپ کا دوست آ گیا، میرا ابو کا دوست آ گئے، بیٹھنے دیے، کیا سر رو پڑے کہ تمہارا باپ میرے خوابوں میں درد آواز سے مجھے کہا، اسی لیے کہا تھا کہ تو یہ شعبان کے مہینے میں اللہ کی رحمت اور مغفرت اتر رہی، تمہیں کبھی بھی مغفرت کی دعا کہ نہیں، کہ ہمیں تو نمازیں جانتے نہیں، قرآن جانتے کچھ بھی نہیں، کہ باپ کو ہم نہ پڑھایا، دنیا کی جو ہے طریقہ بتایا، دنیا کی کمانے کو بتایا، دنیا کی پڑھائی کو بتایا، سب کچھ بتائے، لیکن آج ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے باپ دادوں کو کیا ہونی قبر میں، ہم نہ دیا، ہمیں عیش کر رہی، ایسا بولے، انہیں بولے ایسا اولاد اللہ جو ہے پیدا کر کو فائدہ کیا، آج باپ قبر میں رہنی، کہ باپ نے اگر مرنے سے پہلے بیٹا کو ٹی وی نہ خریدا دیا ہوتا تو وہ ٹی وی نہیں دیکھتے، ٹی وی دیکھ کو مست ہے، ان کو کیا معلوم کہ شعبان کے مہینے آ گئے، یہ ٹی وی بھی بند کر دے بھائی، قرآن کی تلاوت کر کے اپنے باپ دادوں کے لیے بخشش کی دعا کر دے۔
جب وہ شخص جا کر کہا کہ تمہارا باپ ایسا جو پریشان میں آگ میں جل رہی تکلیف میں ہے، خبر کے اندر تمہارے باپ دادوں کے لیے قرآن پڑھاؤ، تمہارے باپ دادوں کے لیے قرآن پڑھو، ان کے لیے رحمت اور برکت کے لیے دعا کرو۔ جب وہ کہا کہ تو وہ کیا کہا کہ ہم نہ تو معلوم نہیں، تو معلوم کیسا ہوتا؟ تمہیں اللہ کے رسول کا ڈر نہیں، خوف نہیں، تو تم نہ معلوم کیسا؟ میں قرآن تلاوت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، میرا دوست خواب میں آیا کہ دوست میں پریشان میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے وہ خواب کے ذریعہ سے مجھے تمہارے گھر میں بھیجا، اب دیکھ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ سے بھیجا۔ تو وہ شخص، وہ اولاد جو تھے ان کے چونک اٹھے کہ ہاں ہم نے کبھی تو باپ کے لیے دعا نہیں کی، قرآن نہیں پڑھی، تلاوت نہیں کیا، نمازوں کو ہم نے چھوڑا، میرے باپ کیا ہو رہے، میرے دادے کیا ہو رہے، ہم نہ معلوم نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا سوچو ایسا حال ہمارا ہے کہ نہیں؟ ہم مر گئے، ہمارا دادا مر گیا، آج ہم کیا کر رہے ہیں ہم نہ معلوم کہ نہیں؟ ہم بھی مر جائیں گے، ہمارا اولاد ہمارے لیے دعا کریں گے نہیں کہ ہم کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے بڑے درخواست کے ساتھ، بڑے گزارش کے ساتھ اللہ سے ڈرو، اللہ کے رسول سے ڈرو۔ میرے دوستو، یہ دین اسلام اللہ نے ہمیں عطا کی، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہ دین جو ملا چپ کے نہیں ملا، اللہ مسلمان بنا، خوش ہو جاؤ، آپ گھبراؤ مت، زندگی کچھ نہیں ہے، اللہ جو دیا وہی سوچ کو رہ جاؤ، اللہ جو نہ دیا اس کو مت سوچو۔ اللہ جو چیز دی وہ لے کر زندگی انشاءاللہ گزارو گے تو اللہ اس سے بہتر جو زندگی دے گی آخرت کی، اس میں اللہ نے انعام رکھا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے چپ کے سورہ فاتحہ نہیں بول رہی، ہمیں نہیں پڑھ رہی، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہی، صراط الذین انعمت، اللہ وہ انعام رکھا ہے بھائی، بہت بڑا انعام ہے۔ انشاءاللہ ہر شخص کو جو مسلمان کہتے ہیں، جو ایمان والے، جو مومن کہتے ہیں، جو اللہ رسول کی عبادت کریں گے، ان کی فکر کریں گے، انشاءاللہ دنیا کچھ نہیں، تھوڑا سا اللہ دیا ملا کچھ نہیں، لیکن اللہ کی عبادت لے کر جاؤ۔ شعبان کا مہینہ ہے، اس سے پہلے شب برات کی رات آنے والی ہے۔ جو میں نے کہا کہ ماں باپ سے ناراض ہونے والا، شراب کا پینے والا، دلوں میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، رشتہ داروں سے ناتا توڑنے والا، ان تمام چیزوں کو دور کرو، انشاءاللہ اللہ تمنا بھی، تمہاری زندگی اور آخرت دونوں بھی کامیاب کر دیں گے۔ اللہ و تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل رحمت راہی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک میں فالو کریں، انسٹاگرام پر فالو کریں، ٹویٹر اور ٹیلی گرام پر جوائن کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو میں سے اچھی معلومات ویڈیو کے لیے ہمارے چینل رحمت راہی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک شیئر کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔